بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الحج مدنیۃ سورہ حج انشاءاللہ آج سے شروع ہوگا۔ یہ سورہ ہے مدنی، مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیاں اپنے حمل گرا دیں گی، اور تم دیکھیں گے کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت مذکور میں جس زلزلے کا ذکر ہے، جس کے نتائج دوسری آیت میں بتلائے گئے ہیں، جس کا مطلب لوگوں پر سخت خوف، دہشت اور گھبراہٹ کا طاری ہونا ہے، یعنی قیامت کے دن یہ حالات ہوں گے لوگوں کے۔ یہ قیامت سے قبل ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دنیا فنا ہو جائے گی، یا یہ دنیا قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب لوگ خبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ بہت سے مفسرین پہلی رائے کے قائل ہیں، بلکہ بعض مفسرین دوسری رائے کے، اور اس کی تائید میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ذریت سے ہزاروں میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے۔ یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے، مدہوش جیسے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش یعنی شراب پیے ہوئے نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی۔ یہ بات صحابہ پر بڑی گراں گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے اور صحابہ ہنسنا بند کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے، اور تم میں سے صرف ایک ہوگا۔ تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال یا کالے رنگ کا بیل کے بالوں میں سفید بال ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے۔ الحمدللہ، جسے سن کر صحابہ نے بطور مسرت اللہ اکبر کا نعرہ کیا، بلند کیا۔ حدیث صحیح بخاری 4741۔ پہلی رائے بھی بے وزن نہیں، بعض ضعیف احادیث سے اس کی بھی تائید ہوتی ہے کہ اس کے لیے زلزلہ اور اس کی کیفیات سے مراد اگر فضا اور ہولناکی کی شدت ہے، اور بظاہر یہی ہے، تو سخت گھبراہٹ اور ہولناکی کی یہ کیفیت دونوں موقعوں پر ہوگی۔ اس لیے دونوں ہی رائے صحیح ہو سکتی ہیں، کیونکہ دونوں موقعوں پر لوگوں کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے اس آیت میں صحیح بخاری کی روایت میں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، یا اس کی اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا
ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. جس پر خزائن الہی لکھ دی گئی ہے، یعنی مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے یا اس کے اولاد ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی شیطان کی بابت تقدیر الہی میں یہ بات ثبت ہے، یہ بات ثابت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیہ انہ من تولیٰ فانہ یضل ویہدی الی عذاب السعیر. جس پر خزائن الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا، یعنی شیطان کے ساتھ جو بھی اس کا ساتھ دے گا وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا، یعنی اس کو ڈھکیل دے گا جہنم کی طرف اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے کیا بولتے یعنی ثبوت اپنے جو یعنی انسان کو سمجھنے کے لیے سمجھا رہے ہیں کھول کھول کر. لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں. یعنی ارذل الامور، ایسی عمر جیسا کہ بچوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی کا جو ہے نا کسی چیز پر کنٹرول نہیں رہتا، تو بے غرض عمر کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے. تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ پھر ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی کا حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی شیطان کی بابت تقدیر الہی میں یہ بات ثبت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو مدارج بتائے ہیں انسان کے ماں کے پیٹ میں باپ کی سلب سے نکلنے کے باپ کی سلب سے نکلنے سے لے کر ماں کی پیٹ میں داخل ہو کر مدارج پورے کرنے کے بعد اور دنیا میں آنے کے بعد مرنے تک جو درجہ بدرجہ انسان جو بدلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں. یعنی نطفہ قطرہ منی سے 40 روز کے بعد علقہ گاڑھا خون اور اس سے مضغہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. یہ تو ہمیں ایسا لگتا تھا 1400 سال پہلے کہ بھئی یہ کیسے، لیکن آج کے اس دور کے اندر، آج کے سائنٹیفک دور میں، آج کے اس جو ہے نا الیکٹرانکس دور کے اندر علماء اور جو ہے نا سائنٹسٹ یہ تمام چیز مکشوف ہے ان کے سامنے کہ انسان کے جو درجات ہیں باپ کے سلب سے لے کر ماں کے رحم میں داخل ہونے تک، اس کے بعد اس کے جو نمو، اس کا جو آگے بڑھنا اور زندگی کے لیے طرف آگے جو ہے نا مختلف درجات کو گزارتے ہوئے، تو وہ لوگ صحیح سمجھ سکتے ہیں جو اس میں ریسرچ کیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم قطرہ منی سے 40 روز کے بعد گاڑھا خون بنتا ہے اور اس سے مضغہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. اس کے بعد مخلقہ سے مراد وہ بچہ مراد ہے جس کی پیدائش واضح اور شکل و صورت نمایاں ہو جائے. ایسے بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے اور تکمیل کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے. اور غیر مخلقہ
اس کے برعکس جس کی شکل و صورت واضح ہونا اس میں روح پھونکی جائے اور قبل از وقت ہی وہ ساخط ہو جائے۔ صحیح حدیث میں بھی رحم مادر کی ان کیفیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد یہ مضغہ لوتھڑا یا گوشت کی بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی 4 مہینے کے بعد نفخ روح ہوتا ہے اور بچہ ایک وعدہ شکل میں ڈھل جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6594 اور حدیث صحیح مسلم۔ یعنی اس طرح ہم اپنا کمال قدرت تخلیق تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، اور یعنی جس کو ساخط کرنا ہے اس کو ہم ساخط بھی کر دیتے ہیں پیٹ میں۔ یعنی عمر اشد سے پہلے ہی عمر اشدہ سے مراد بلوغت یا کمال عقل و کمال قوت و تمیز کی عمر ہے، جو 30 سے 40 سال کے درمیان کی عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر کے کئی مراحل بیان کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یعنی ارذل العمر، اس سے مراد بڑھاپے میں قواعد انسانی میں ضعف و انحطاط کے ساتھ عقل و حافظہ کا کمزور ہو جانا اور یادداشت اور عقل و فہم میں بچے کی طرح ہو جانا ہے، جسے سورہ یاسین آیت نمبر 36-68 میں ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور دوسری جگہ پر ثم رددناہ اسفل السافلین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ احیاء موتی، مردوں کے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ یعنی یہ احیاء موتا، مردوں کے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل جو مذکورہ ہوئی یہ تھی کہ جو ذات ایک حقیر قطرہ پانی سے اس طرح ایک انسانی پیکر تراش سکتی ہے اور اسے ایک حسین وجود عطا کر سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ اسے مختلف مراحل سے گزارتی ہوئی بڑھاپے کے ایسے اسٹیج پر پہنچا سکتی ہے جہاں اس کے جسم سے لے کر اس کی ذہنی و دماغی صلاحیتیں تک سب ضعف و انحطاط کا شکار ہو جائیں۔ کیا اس کے لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دینا مشکل ہے؟ یقیناً جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزار سکتی ہے وہی ذات مرنے کے بعد بھی اسے دوبارہ زندہ کر کے ایک نیا خالق اور ایک نیا وجود بخش سکتی ہے۔ دوسری دلیل یہ بھی دی گئی ہے کہ دیکھو زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے، لیکن بارش کے بعد یہ کس طرح زندہ اور شاداب اور انواع و اقسام کے غلے، میوجات اور رنگ برنگ کے پھولوں سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسانوں کو بھی اس قبروں سے اٹھا کر کھڑا کر دے گا، جس طرح حدیث میں ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو، پھر دوبارہ اسے لہلہاتا ہوا دیکھا ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس طرح انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔